آج کل ہم اتنے بد لحاظ اور بد زبان ہو چکے ہیں، اور ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہو چکی ہیں کہ شکایتیں، شکوے، گلے اور اتنی ہماری زبان کے اوپر زد عام ہے، ہمارے اندر ناشکری کے بول، ہر ایک سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا کوئی رنجشیں ہیں۔ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، کسی کو اگر ہم نہیں بھی جانتے نا، ہم اس کی بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو ہم اپنی زبان کو جو ہے نا قابو میں رکھنا شروع کریں، اور خاص طور پر چند باتوں کے اوپر اپنی زبان کو ضرور قابو کیا کریں۔ پہلی بات تو اس بات کے اوپر اپنی زبان کو قابو کیا کرے کہ کبھی اپنی قسمت کا رونا نہ رویا کرے، نہ زمانے کے اوپر رونا کرے، یار اب وہ زمانہ نہیں رہا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، میری تو قسمت ہی بہت خراب ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو خود بدقسمت سمجھنا شروع کر دے، آپ مجھے بتائیں وہ خوش قسمت کب کیسے ہو سکتا ہے؟ خوش قسمت بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت کہنا بھی شروع کر دیں، سمجھنا بھی شروع کر دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو کہنا اور سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر خوش قسمتی آپ کے دروازے تک آ جائے گی۔ تو اس لیے زمانے کی اور قسمت کی ہر وقت شکایتیں نہ کیا کریں، ورنہ یہ جو منہ کے جو نکلے ہوئے لفظ ہوتے ہیں نا، یہ پکڑ میں آ جاتے ہیں اور آپ ساری عمر بدقسمت رہتے ہیں۔ دوسرے میں اپنی زبان کے اوپر اس بات پہ قابو رکھیں کہ اگر آپ چھوٹے سے کرائے کے مکان میں، ایک مرلے کے کمرے میں، ایک چھوٹے سے تنگ طریق گھر میں بھی اگر آپ رہتے ہیں نا، تو اس مکان نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے، اس چھت نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس نے آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے، اور آپ کے بدن کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے چھوٹے سے مکان، تنگ مکان کی کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے نا شکایت نہ کریں، اور اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ میں اس میں بہت تنگ ہوں۔ اگر اس وقت اگر اللہ نے آپ کے حالات ایسے رکھے ہیں اور آپ چھوٹے سے مکان میں ہیں، تو آپ اپنے ذاتی مکان کی کبھی بھی تنگی کی شکایت نہ کریں، آپ یہی کہیں کہ بس میں اس میں خوش ہوں۔ تو صحابہ نے ایک ایک گھر میں گزارا کیا، ایک ایک کمرے میں گزارا کیا ہے۔ تو اپنے جس گھر نے، جس چوکھٹ نے، جس دروازے نے، جس چھت نے آپ کو تحفظ دیا ہے، اسی کی برائی آپ شروع کر دیں، تو بتائیں اس سے بڑا ناشکرہ کوئی ہوگا؟ تو اپنے گھر کی کبھی بھی شکایت نہ کریں، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جیسا بھی ہو۔ تیسری بات، آپ یہ اپنی زبان کو سمجھائیں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنے ماں باپ، اپنے دادا، اپنے نانا، اپنے بزرگوں کی، اپنے جو ہے نا جو بڑوں کی جو ہے نا اس کی نا برائی نہ بیان کیا کریں۔ بچوں کو یہ بیٹھ کر نہ بتایا کریں یار فلاں تمہارا چاچا تھا، فلاں تمہارا دادا تھا، فلاں نے ہمارا یہ کیا، رشتہ داروں کی برائی کرنا۔ تو اولادوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے بڑوں کی، اپنے رشتہ داروں کی برائی کرنے سے آپ کیا کرتے ہو؟ اپنی اولادوں کو نفرت اور دشمنی کی آگ میں پھینک دیتے ہو، اور ایک ایسی نفرت ان کے دلوں میں ساری عمر رہتی ہے جو ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ساری عمر کبھی خیر اور بھلائی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کے دل میں ان کے لیے ایک ایسا بغض، کینہ اور ایسی نفرت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اور رشتہ داروں کی برائی کو بیان نہ کیا کریں، ورنہ اس سے بھی بدبختی آتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور استاد کے سامنے نا کبھی بھی شکوے نہ کیا کریں کہ میری ماں ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا، ہمیں تو استاد ہی صحیح نہیں ملے فلاں۔ یہ تو اپنے ماں باپ اور اپنے استادوں کی بھی کبھی بیٹھ کر شکایتیں نہ کیا کرے لوگوں کے سامنے، کہ آج کل واقعی حقیقت یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے ماں باپ کی برائی کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اپنے ماں باپ سے ان کو اتنے گلے ہیں، اور یہ برملا کہتے ہیں یار ہمیں ماں باپ اچھے نہیں ملے۔ تو اس لیے ان زبان کے بولوں کو سنبھالا کریں۔ آپ کے ماں باپ کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا، آپ نے نہیں کیا۔ آپ اللہ کی تقسیم کے اوپر ناشکری کر رہے ہیں، یہ تقسیم میرے مولا کی ہے۔ تو جو ہے نا اس لیے جو ہے نا اپنے استادوں کی، اپنے ماں باپ کی برائی اور ان کو جو ہے نا کبھی حقیر نہ سمجھا کریں، لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کر کے کبھی نفرت اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اور ایک بات جو آج کل بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ نا اپنے دوستوں کی برائی نا، جو لوگ ان کے دوست نہیں ہوتے نا، غیروں کے سامنے بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندے سے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ ملے ہیں،
ان کے سامنے بیٹھے اپنے دوست کی برائی کر رہے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے دوست جو ہے نا ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ تو اپنے دوستوں کی برائیاں جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کیا کریں، اس سے دوستی کے اندر دراڑ آتی ہے۔ اور جب دوست دشمن بن جائے نا تو اس سے پھر بڑا خطرناک دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ دوست کو کبھی دشمن نہ بننے دیا کریں۔ دوست دشمن کب بنتا ہے؟ جب آپ دوست کی چگلیاں کسی دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کرتے ہیں، اور اس کو جب پتہ چلتا ہے نا اس نے میری چگلیاں کی اور میرے خلاف بات کی ہے، تو دوست کے اندر ایک ایسی گرہ سی بن جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے اب میں اس کو اس طرح بن کے دکھاؤں گا۔ تو اس سے جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ دوست کی برائی کبھی کسی کے، کیونکہ برائی کرنے سے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا، وہ سیدھا آپ کے پاس سے اٹھتا ہے، جا کے آپ کے دوست کو ساری باتیں بتا دیتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے اوپر کلہاڑی مار لیتے ہو۔ آج کل ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بیوی سے تھوڑی سی دوستی ہو جائے نا تو پھر بندہ جو ہے نا بیوی کی، اس کی بھائی، اس کی میکے والے، اس کی بھابیاں، اس کے رشتہ دار، وہ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اگر غلط ہو نا، بیوی کے میکے والوں کا بیوی کے ساتھ یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ غلط ہو نا، تو عقل مند خامد کیا کرتا ہے، وہ اس حال میں بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی برائی نہیں کرتا، چاہے بیوی اپنے میکے والوں سے لڑ کے ہی کیوں نہ آئی ہو، ان کے ساتھ جھگڑے ہی کیوں نہ کر کے آئی ہو، وہ بڑی بڑی ان کو گالیاں ہی کیوں نہ دیتی ہو، پھر بھی وہ اپنی بیوی کے سامنے بیوی کے میکے والوں کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ بیوی کی جلدی ان کے ساتھ صلح ہو جانی ہے، اور جیسے صلح ہو جانی ہے ان کی تو آپس میں صلح ہو جانی ہے، کیونکہ وہ خونی رشتے ہیں، اور اس نے برا بن جانا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی برائی نہ کیا کریں۔ اگر آپ بیوی کے دل میں عزت بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، جب بیوی کی اپنے میکے والوں کے ساتھ لڑائی ہوا کرے تو آپ خاموش ہو جایا کریں، اور جب وہ اپنے میکے والوں کے ساتھ اس کی صلح چل رہی ہے تو آپ اس کے میکے والوں کی ان کے سامنے تعریف کر دیا کریں، چاہے جھوٹی تعریف کر دیا کریں۔ اس سے بیوی کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی، اور وہ اپنے میکے میں جا کر بتائے گی کہ میرے میاں آپ کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ادھر بھی آپ کی عزت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک آج کل جو ہے نا، جو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے ہاں پہلے تو مہمان اب آنے ختم ہو گئے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، حالانکہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور ہمارا بھی لے کر آتا ہے اور اپنا بھی لے کر آتا ہے، لیکن یہ کون سمجھائے، ہمارا تو دل بھی دماغ بھی شیطان کے قابو میں جا چکا ہے کہ یار یہ مصیبت پڑ گئی ہے، اب اس کو کون کھلائے۔ تو مہمان کو ایک تو جو ہے نا کبھی بھی زحمت نہ سمجھیں، اور جب مہمان آپ کے ہاں کچھ دن رک کر چلا جائے تو آپ مہمان کے جانے کے بعد اس کی کبھی بھی برائی نہ کریں۔ مہمان کی اگر اس کے جانے کے بعد آپ برائی کریں گے نا تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام آپ کا گر جائے گا۔ تو مہمان کے جانے کے بعد کبھی بھی اس کی جو ہے نا وہ برائی کبھی نہ بیان کریں، اس سے اللہ رب العزت کی نظروں میں ہم گر جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔